جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اب ایک رکعت پوری ہو چکی ہے، دوسری رکعت کو شروع کرنا ہے، تو یہاں پہ ثنا پڑھنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الفاتحہ سے قراءت شروع کر لی جائے گی۔ سورۃ فاتحہ پوری کرنے کے بعد آگے کوئی سورت اور ملائی جائے گی، اور پھر پہلے رکوع کی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو اٹھا کر رکوع میں جائیں گے۔ اطمینان کے ساتھ پہلا رکوع کرنے کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہوں گے، اور پھر قومہ پورا کرنے کے بعد پہلا سجدہ، سجدے کے بعد پہلے ہی سجدوں کی طرح پھر دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ یہاں آ کے انسان کی 2 رکعتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان نے جو ہے 2 رکعتوں والی نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرے سجدے کے بعد جو ہے وہ تشہد میں بیٹھنا ہے اور آخر میں سلام پھیر دینا ہے۔ اور اگر انسان نے 4 رکعتیں پوری کرنی ہے تو پھر پہلے تشہد میں انسان التحیات والی دعا پڑھنے کے بعد جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ جو پہلا تشہد ہے، اس میں بیٹھنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی ہے۔ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان فرمایا ہے کہ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد اس میں درمیان والے تشہد میں بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھتے تھے اور دائیں پاؤں کو ساتھ جو ہے وہ کھڑا کرتے تھے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان والے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ۔ اور اسی طرح جب انسان نے بیٹھنا ہے پاؤں پہ تو جو اپنے ہاتھ ہیں یہ انسان اپنے رانوں پہ بھی رکھ سکتا ہے اور تھوڑا سا آگے کر کے اپنے گھٹنوں پر بھی رکھ سکتا ہے، دونوں طرح جائز ہیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں دونوں رانوں کا ذکر ہے کہ دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پہ اور بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پہ رکھتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آگے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا ذکر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی الثنتین او فی الاربع یضم یدیہ علی رکبتیہ ثم اشار باصبعہ۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس روایت کو 1160 نمبر پہ بیان فرمایا ہے۔ اور اس بیٹھنے میں یہ بھی ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دائیں ہاتھ کو جب تشہد میں رکھ لیا جاتا ہے تو اس کی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرنا ہوتا ہے، اور اس میں 3 طریقے موجود ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو 53 کی گرہ کہا جاتا ہے کہ انسان 3 انگلیاں بند کر لے اور اس انگوٹھے کو شہادت کی انگلی کے جڑ میں رکھے اور شہادت کی انگلی کو سیدھا کر کے رکھا جائے۔ اس طرح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پوری کی پوری 3 انگلیوں کو بند کر لیا جائے اور انگوٹھا ان کے اوپر رکھ کر اس شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو مسلم میں موجود ہے اس میں یہ دونوں طریقے موجود ہیں۔ اور ایک تیسرا طریقہ جسے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ماجہ رحمہ اللہ کی روایت میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 چھوٹی انگلیوں کو بند کر کے درمیان والی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بناتے اور اس طرح کر کے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے۔ تو یہ اس طرح کر کے ان تینوں طریقوں میں سے کسی طرح بھی اس میں جو ہے وہ انگلی کو تشہد میں جو ہے وہ اٹھا کے رکھنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو انگلی اٹھانا ہے یہ پورے تشہد میں ہے۔ التحیات جب سے شروع کرنی ہے اور سلام پھیرنے تک پورے تشہد میں انگلی کو اٹھانا ہے، نہ یہ ہے کہ یہ انگلی کا جو ہے وہ اٹھانا جو ہے وہ صرف اور صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھایا جائے گا اور پھر نیچے رکھ لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ پورے کے پورے تشہد میں انگلی کو اٹھایا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انگلی کے اشارے میں 3 الفاظ ثابت ہیں، اشارہ، نصبہ، حرکہ، کہ انگلی سے اشارہ کرتے تھے، اسے گاڑ کے رکھتے تھے، اسے حرکت دیتے تھے۔ اور حرکت دینے میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ وَكَانَ يَدْعُو بِهَا، اس انگلی سے دعا کرتے تھے، یعنی حرکت دے کے تھوڑا تھوڑا جو انسان منہ سے بول رہا ہے اس کے مطابق انگلی کو جو ہلایا جاتا تھا۔ یہ تھوڑی سی حرکت اس میں دی جاتی ہے، نہ یہ کس انگلی کو زور زور سے جو ہے وہ ہلایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصبہ کے بھی الفاظ موجود ہیں، تو پورے تشہد میں انگلی کو سیدھا قبلے کی طرف روک کے بھی رکھا جا سکتا ہے،
تھوڑی سی حرکت بھی دی جا سکتی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انگلی کے اشارہ کرنے کا جو ہے وہ طریقہ ہے۔ اور جب تشہد میں بیٹھنا ہے تو نظر کو جو ہے وہ اس انگلی کے اوپر رکھنا ہے جس سے اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس میں فرماتے ہیں کہ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ۔ امام نسائی نے اس کو 1274 نمبر پہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انگلی سے اشارہ کرتے تھے تو اپنی نظر وہیں پہ رکھتے تھے، نظر اس انگلی سے آگے جو ہے وہ نہیں جاتے تھی۔ اس طرح کر کے انسان اس پہلے تشہد میں بیٹھے گا اور بیٹھنے کے بعد پھر التحیات پڑھی جائے گی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں کہ یہ تشہد پورا ہو جاتا ہے، انسان اس پہلے تشہد میں اجازت ہے کہ درود شریف بھی پڑھ لے، اور یہاں تک یہ بھی اجازت ہے کہ انسان دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے جو درود شریف کے بعد ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم کی روایت میں یہ ثابت ہے کہ اس پہلے تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف بھی پڑھا اور دعائیں بھی پڑھی، لیکن جائز ہے کہ صرف تشہد پڑھنے کے بعد انسان جو ہے وہ تیسری رکعت کے لیے اگر کھڑا ہونا چاہتا ہے، 4 رکعتیں پڑھنی ہے تو پھر تیسری رکعت کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو کھڑے ہونے کا وہی عمل ہے، دونوں ہاتھوں کو بند کر کے اس طرح کر کے زمین پہ رکھا جائے گا، اور پھر سب سے پہلے گھٹنوں کو اٹھایا جائے گا اور آخر میں ہاتھوں کو اٹھا کر سیدھا کھڑے ہوں گے۔ جب سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں تیسری رکعت کے لیے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہاتھوں کو اٹھانا ہے، کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو پیچھے گزری ہے اس میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ کان اذا قام من الرکعتین رفع یدیہ ایضا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتوں سے اٹھتے تھے تیسری رکعت کے لیے تو کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو برابر اسی طرح اٹھاتے تھے۔ یہ روایت بھی بخاری میں جو ہے وہ موجود ہے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو اب دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر رفع دین کرنے کے بعد وہ تمام کچھ کیا جائے گا جو پہلی رکعتوں میں کیا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر سورہ فاتحہ کے بعد جو ایک سورت ملائی جاتی ہے، تیسری رکعت میں چوتھی رکعت میں اگر اس سورت کو ملا لیا جائے تو جائز ہے، اور اگر صرف سورہ فاتحہ پہ جو ہے وہ اکتفا کیا جائے، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے ہی رکوع میں چلے جائیں تو دونوں طرح جائز ہے، سورت ملائی بھی جا سکتی ہے اور سورت نہیں بھی ملائی جا سکتی ہے۔ ملا لیا جائے گا تو ایکسٹرا ثواب ملے گا، نہیں ملایا جائے گا تو اس پہ جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ عمل برابر ہے خواہ کوئی فرض نماز ہے یا کوئی نفل نماز ہے۔ اس طرح کر کے جب ہم تیسری رکعت کو پورا کر لیں گے تو تیسری رکعت کے سجدے کرنے کے بعد جلسہ استراحت کرنے کے بعد سیدھا چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور چوتھی رکعت کو بھی تیسری رکعت ہی کی طرح پورا کرنے کے بعد پھر 2 سجدوں کے بعد آخر میں جا کے آخری تشہد میں جا کے بیٹھیں گے۔